الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: کیا ہم خدا کے سوا کسی ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو خدا نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو خدا نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم خدائے رب العالمین کے فرما بردار ہوں۔ مشرکین نے اہل ایمان سے کہا کہ تم ہمارے راستے کا اتباع کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں بطور مثال ایک شخص کی حالت بیان فرمائی ہے جو کہ رستے سے بھٹک گیا، اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اسے صحیح رستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور جنگل میں جہاں وہ راہ گم کر چکا تھا وہاں شیاطین بھی موجود ہیں۔ انہوں نے اسے پریشان کر رکھا ہے، وہ اسے اپنی خواہشوں پر چلانا چاہتے ہیں۔ اس حالت میں وہ حیران کھڑا ہے، اگر وہ شیاطین کی طرف جاتا ہے تو ہلاکت میں پڑتا ہے، اور اگر اپنے ساتھیوں کی آواز پر جاتا ہے تو ہدایت پا جاتا ہے اور شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان کو کافروں نے واپس گمراہی کی طرف لوٹ جانے کی دعوت دی اور بت پرستی کی ترغیب دی۔ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم ان کو جواب دو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جو پوری طرح نفع و ضرر کا مالک ہے ہم ان کو پکاریں جو کچھ بھی نفع و ضرر نہیں دے سکتے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جانے کے بعد الٹے پاؤں واپس ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ خدا نہ خواستہ العیاذ باللہ اگر ہم ایسا کر لیں تو ہماری مثال وہی ہو جائے گی جیسے کوئی شخص جنگل میں راہ بھٹک گیا ہو اور شیاطین نے اسے حیران حلقان کر دیا ہو۔ وہ اسے اپنی گمراہی میں ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ہم کافروں کی بات مان لیں تو ہماری وہی حالت ہو جائے گی جو اس حیران و پریشان شخص کی حالت ہوتی ہے جس کا ذکر اوپر ہوا۔ جب ہمیں اللہ نے ہدایت کی نعمت سے نواز دیا تو اب ہم کفر و شرک کی طرف کیوں جائیں؟ اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے فرما بردار رہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ: اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی بھی اختیار کرنا ہے، اور اسی کے پاس سب کو جمع ہونا ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس وقت سب کے فیصلے ہو جائیں گے، ہم اس کی عبادت کو کیسے چھوڑ دیں اور اس کی توحید سے کیسے منہ موڑ لیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو پکا سچا مسلمان بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔